Assalamu alaikum dear students. This is the fifth lecture of History of Pakistan 2, grade 10. I am Wahidullah, the part of PMS school system. This lecture will cover your book from page 23 to 28. The government of Nawaz Sharif ki duri hukumat. In general election 1990 Muslim League won. Muslim League Nawaz ne बार अक्सरियत से election जीते. President Ghulam Ishaq Khan invited Nawaz Sharif to form government on 6 November 1990 और 6 नवंबर 1990 को गुलाम इसहाक खान ने इनको हुकूमत बनाने की दावत दी. एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, लोगों कौम की बेहतरी के लिए कोशिशें. तो 27 जनवरी 1991 को इंडिया और पाकिस्तान ने जो नॉट अटैकिंग का एक इन्होंने मुआहदा किया था बेनज़ीर की गवर्नमेंट में, बेनज़ीर राजीव गांधी के बीच में जो हुआ था उसको रिन्यू किया 27 जनवरी 1991 को. दूसरा ये किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में, ताकि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये था कि पहला सूबा जो था ना उसके पास रिसोर्सेज नहीं हो, उसके पास फंड्स नहीं होते थे. मरकज़ से फेडरल गवर्नमेंट से उनको फ़ंड दिया जाता था, फिर वो तरक्याती काम करते थे. अब ये किया गया कि कुछ रिसोर्सेज जो ज़राए थे वो उसको तकसीम किया गया कि कुछ रिसोर्सेज से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना फ़ायदा उठाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, पैसे जनरेट करेंगे, अपने जो उनके डेवलपमेंटल काम है वो करेंगे. तो ये किया गया ताकि डेवलपमेंटल काम की जो के लिए जो राह है वो हमवार की जा सके. अच्छा, डिस्प्यूट ऑफ वाटर. 1990 से पहले और 1990s दौर में ये था कि जो पानी के इंडस वाटर जो है दरियाई सिंध का जो पानी है वो चारों सूबों, क्योंकि उसमें चारों सूबों के जो ज़मीन है वो सैराब होती है, तो इस पर ज़रा मसला बना था. तो इनके बीच में एग्रीमेंट किया गया 1991 में ताकि ये सही तरीके से हल किया जा सके और चारों सूबों को उसके हिसाब से पानी फराहम किया जा सके खेतों को सैराब करने के लिए. फिर एक फाउंडेशन ऑफ इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई गई, जिसकी जो है ना सदारत, इस मीटिंग की सदारत प्राइम मिनिस्टर ने की. और इसका मकसद ये था कि पानी की जो फराहमी है और उसका जो सही तरीके से तकसीम है उसको यकीनी बनाया जा सके. प्राइवेटाइजेशन कमीशन, निजकारी कमीशन, इससे पहले हम पढ़ चुके कि नेशनलाइजेशन भुट्टो के दौर में 1972 में. अब ये 1991 में जनवरी 22 1991 में निजकारी प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि जो इदारे उस वक़्त नेशनलाइज किए गए थे तो वो बेहतर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे थे. तो जो इदारे फंक्शन नहीं कर रहे थे और वो लॉस में जा रहे थे, नुकसान में जा रहे थे, उनको प्राइवेट हाथों में दिया गया. उनको जो है ना गवर्नमेंट से लेके उनको फ़रोग़ किया गया ताकि गवर्नमेंट पे जो था ना वो बोझ कम किया जा सके, क्योंकि वो फ़ायदा तो दे नहीं रहे थे, लॉस में जा रहे थे. द गवर्नमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़, और इससे फॉरेन एक्सचेंज जो था ना इस दौर में वो इंक्रीज़ हो गया था. शरीयत बिल 1991 वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास. शरीयत बिल जो है ना वो 91 में नेशनल असम्बली में पेश किए गए, पास हुआ. इससे ये था कि कुरान और सुन्ना की जो अफजलियत है वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में यकीनी बनाई गई कि पहले कुरान और सुन्नत को देखा जाएगा, उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ों को देखा जाएगा. बैतुलमाल का क़याम कायम किया गया गरीबों की बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए, फ़लाह के लिए. और मोटरवे का इफ्तिताह किया गया 1997 में. ऑन सितंबर 5 1992 सेल्फ रिलायंस एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली 5 सितंबर 1992 को. इसके तहत ये करते थे कि कर्ज़े देते थे ताकि नौजवान अपने लिए टैक्सी या इस तरह की कोई ट्रांसपोर्ट ले, ताकि वो उससे ख़ुद कमा सके और अपने एक किस्म का बिज़नेस जो है ना वो शुरू कर सके, ट्रांसपोर्ट बिज़नेस. डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट. अब इनकी गवर्नमेंट जो है ना उसका इख्तिताम, तो ये इसकी क्या वजूहात थी, ठीक है. तो पहले ये था कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंसेस थे. किस चीज़ पे? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो अपॉइंटमेंट थी उस पर. दूसरा जो 8th अमेंडमेंट था टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1993,
اس میں جو 8 امینڈمنٹ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں جس سے پریزیڈنٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا کہ وہ اسمبلی کو ختم کر سکتے تھے، تو اس پہ ان کے بیچ میں اختلافات بڑھ گئے. اور اپریل 18 1993 پریزیڈنٹ نے کیا کہ نیشنل اسمبلی کو ختم کر دیا. بلخ شیخ مزاری کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا گیا، اور نواز شریف جو ہے نا انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے نا سپریم کورٹ میں ایک اپیل جو ہے نا دائر کر دی، اور اس اپیل کی وجہ سے مئی 27 1993 کو نیشنل اسمبلی نے ان کی حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا. لیکن ڈیو ٹو پولیٹیکل کرائسس، لیکن ملک میں سیاسی بحران کی وجہ سے، بدتری کی وجہ سے، ابتری کی وجہ سے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے ریزائن کیا اور اسمبلی کو ختم کر دیا. وسیم سجاد جو کہ چیئرمین سینٹ تھے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گئے، معین قریشی پرائم منسٹر. اب ان کا سیکنڈ ٹرم آتا ہے جو 1997 سے 1999 تک ہے. ٹھیک ہے، 1993 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو بے نظیر بھٹو کی حکومت قائم ہوئی تھی. اب 1997 میں ان کی دوبارہ حکومت قائم ہوئی. تو جو الیکشنز ہوئے تھے فیبرری 3 1997 کو، ان میں انہوں نے بھاری اکثریت سے جیتا، اور فیبرری 17 1997 کو انہوں نے پرائم منسٹر کے طور پر دوسری بار پرائم منسٹر کے طور پر حلف اٹھایا. اپریل 1 1997 کو 13th امینڈمنٹ کی گئی. اب 13th امینڈمنٹ کیا ہے یہ اب ذرا آپ جان لیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. 13th امینڈمنٹ ٹک اوے پریزیڈنٹ پاور آف ڈیزالونگ اسمبلی. اس نے کیا کہ پریزیڈنٹ کے جو اختیارات تھے اسمبلی ختم کرنے کا وہ ان سے لے لیا. ایک دوسرا اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف، اور آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کے اختیارات بھی صدر سے لے لیے گئے اس امینڈمنٹ کی وجہ سے. جون 30 1997 14th امینڈمنٹ. اب 14th امینڈمنٹ کیا ہے یہ بھی آپ ذرا جان لیں. 14 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب نیشنل اسمبلی جب الیکشنز ہو جاتے تھے تو کچھ لوگ الیکشنز کے بعد یہ کرتے کہ اپنی پارٹی بدل لیتے تھے، دوسری پارٹیز میں شمولیت اختیار کر لیتے تھے، تو اس کو کہا جاتا تھا فلور کراسنگ. تو یہ فلور کراسنگ کی جو پریکٹس ہے، جو عمل ہے، اس کو 14th امینڈمنٹ کے ذریعے 30 جون 1997 کو جو ہے نا غیر قانونی قرار دیا گیا. اب اس 14th امینڈمنٹ کو اپوزیشن نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے سید سجاد علی شاہ، انہوں نے وہ اس امینڈمنٹ کے چیلنج کرنے کے حق میں تھے، مطلب اس کو ختم کرنے کے حق میں تھے، اس کے خلاف فیصلہ دینے کے حق میں تھے. تو باقی جو جج تھے وہ ان کے خلاف ہوئے. ٹھیک ہے، اور اسی بیچ میں نواز شریف کے جو سپورٹر تھے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. ریزگنیشن آف پریزیڈنٹ، صدر کا استعفیٰ دینا. ڈیو ٹو لیک آف اینی ریئل پاور، جسے ہم پہلے پڑھ چکے کہ 13 امینڈمنٹ کی وجہ سے پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات نہیں رہے کہ وہ اسمبلی ختم کر سکے. تو اس وجہ سے اختیارات کا نہ ہونے کی وجہ سے اس سچویشن کو پریزیڈنٹ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، اس کو حالات کو پرسکون نہیں کر سکتا تھا. تو اسی وجہ سے فاروق احمد لغاری جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے دسمبر 2 1997 کو ریزائن کیا، استعفیٰ دے دیا. اور چیئرمین سینٹ وسیم سجاد جو ہے نا وہ ایک بار پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گئے. ایک 10 ممبر بینچ جو تھی اس کی ججز کی، انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اللیگل قرار دیا ایز اے چیف جسٹس، اور دسمبر 23 1997 کو، اور اسی بیچ میں تقریباً اسی ڈیٹ کو میاں اجمل کو نیو چیف جسٹس جو ہے نا وہ بنا دیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون نے چیف جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق ترار کو پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کیا، اور 1998 کو جو جوڈیشل جو عدالتی ایک بحران تھا وہ ختم ہوا. پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. پاکستان بطور ایٹمی طاقت، تو اپریل 6 کو پاکستان نے بہت کامیابی سے غوری میزائل فرسٹ کا جو تجربہ کیا، جس کی رینج 1500 کلومیٹر تھی، مطلب وہ 1500 کلومیٹر دور تک جو ہے نا مار سکتا تھا. اور مئی 11 اور 13 کو انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے کامیابی سے، مطلب نیوکلیئر پاور بن گیا، جس سے پاکستان کو خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ جو پہلے طاقت کا جو بیلنس تھا وہ بگڑ گیا. تو
28 مئی کو پاکستان نے بھی کامیابی سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور یہ پاکستان بھی ایٹمی پاور بن گیا۔ ایشو پرابلمز، کالا باغ ڈیم ایک قسم کا پرابلم تھا جس کی وجہ سے جو کولیشن تھا نون لیگ کے ساتھ، جو حکومت بنانے میں پارٹیز کا جو ایک قسم کا کولیشن تھا، تو وہ کولیشن یہ تھا کہ وہ اس سے علیحدہ ہونے لگے۔ ان کے ساتھ مل کے جو حکومت بنائی گئی تھی باقی پارٹیز کے ساتھ، تو اس میں NP اور MKM باقی جو پارٹیز تھے وہ ان سے علیحدہ ہونے لگے اس ایشو پہ۔ جون 1998 کو 200 people lost their lives in Karachi terrorist attack۔ جون 1998 کو کراچی میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اس میں تقریباً 200 بندے اپنے جان کو بیٹے مر گئے، قتل کر دیے گئے۔ اکتوبر 30 1998 سندھ اسمبلی ڈیزالو، سندھ اسمبلی کو 30 اکتوبر 1998 کو ختم کر دیا گیا اور گورنر رول جو ہے نا وہ لاگو کر دیا گیا۔ فروری 1999 the لاہور ڈکلریشن was jointly issued۔ اب لاہور ڈکلریشن کیا تھا؟ لاہور ڈکلریشن اس وقت نواز شریف اور اٹل بہاری کے بیچ میں، جو انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، ان کے بیچ میں ہوا۔ لاہور ڈکلریشن یہ تھا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ جتنے بھی بڑے مسائل ہیں، شدید اور کشیدہ مسائل ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، اس کو ڈائیلاگز، بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ اسی بیچ میں 1999 کو کارگل وار انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو ہے نا واقعہ ہوا، جو ایک اہم واقعہ ہیں۔ اور واشنگٹن ڈکلریشن مطلب واشنگٹن کی طرف سے اس جنگ کو جولائی 4 1999 کو روک دیا گیا، جس سے عوام میں قسم کی مایوسی پھیل گئی۔ another age of martial law۔ اکتوبر 12 1999 کو نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف اس پوزیشن سے ہٹا دیا، بٹ ہی ڈڈ ناٹ کمپلائی ود دس، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اپوائنٹڈ جنرل ضیاء الدین بٹ، اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے نا مقرر کیا، لیکن جنرل پرویز مشرف جو تھے نا انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، ڈڈ ناٹ کمپلائی ود دس آرڈر، اور انہوں نے نواز شریف کی جو حکومت تھی اس کو اوور تھرو کیا، اس کو ختم کر دیا، اور مارشل لاء کا ایک نیا ایج، مطلب چوتھی بار ملک میں مارشل لاء جو ہے نا نافذ کیا گیا۔